ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں. وہ پوچھتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل کوئی مداخلت نہیں ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس کو علم اور عقل سے بھی نوازا ہے. وہ بے شمار بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اگر یہی استدلال مان لیا جائے تو پھر تو سارے کے سارے سرجن فارغ کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں وہ مداخلت نہیں کرتے. اللہ نے یہ دنیا بنائی اس اصول پر ہے کہ اس میں انسان جیسی مخلوق کو جانوروں سے برتر کر کے علم اور عقل سے نواز دیا. چنانچہ وہ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. اسلام صرف دو جگہ سے اپروچ کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ دیکھے گا کہ کسی کام میں کوئی شرک تو نہیں ہو رہا، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی اخلاقی لحاظ سے خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی. بس اس کے سوا کچھ نہیں. ہر طریقہ، ہر نئی چیز، کوئی علاج دریافت ہوتا ہے، ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم فوری طور پر کان کھڑے کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ تو اصل میں کھیل تماشے اور گانے بجانے کا آلہ ہے، یہ مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ فتویٰ دیا گیا. آج اس کو مسجد سے نکالنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس وجہ سے صحیح اپروچ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا اپروچ یہ ہے کہ وہ ایک تو شرک کے معاملے میں دیکھیے 5 باتیں ہیں. پوری بات یہ ہے کہ خدا نے سورہ اعراف میں بیان کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور یہ کہا ہے میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں، خدا نے کہا ہے میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر گن کر بتائی ہیں. قرآن کے الفاظ یہ قل انما حرم ربی، ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری، حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، شرک، اور اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے نام پر پیش کرنا. بس اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں.